میں ان سب کو خدا کے فضل سے نیست و نابود کر دوں گا جس طرح تم ہونے جا رہے ہو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کرنل اس کی بات کے خاتمے پر اچانک یوں لڑکھڑایا تھا جیسے اپنی جگہ کھڑا کھڑا گرنے لگا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مسحری کے دوسرے کونے میں لگے پش بٹن تک پہنچتا، سلیم کی پستول نے ایک اور شعلہ اگلا اور کرنل تڑپ کر دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ تکلیف اور غصے سے بے قابو ہو کر اس نے سلیم کو اونچی اونچی گالیاں بکنی شروع کر دی تھی، جو اطمینان سے اس کے سامنے ایک آرام دہ کرسی پر پستول اس کی طرف تانے بیٹھا تھا۔ جنونی انداز میں سلیم کا قہقہا بلند ہوا۔ اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اگر جلنے کے بعد تمہاری دماغ کی کوئی ہڈی چٹکنے سے بچ گئی تو تمہارے پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا دے گی کہ مرنے سے پہلے تم پاگل ہو گئے تھے۔ بے وقوف، تمہیں کس گدھے نے کرنل بنا دیا؟ اس ساؤنڈ پروف دروازوں اور کھڑکیوں سے تو گولی چلنے کی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ تمہاری چیخ و پکار کون سنے گا؟ اور ہاں، یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، اس طرف تمہارے موجود دونوں بلیک کیٹس مارے جا چکے ہیں، سلیم نے کہا، اور کرنل خاموش ہو کر اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ اسے شاید اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سلیم کو گالیاں دینی شروع کر دی، جس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ مسلسل چپکی ہوئی تھی۔ کون کمبخت زندہ جینے کے لیے یہاں آتا ہے؟ کرنل، تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے ہم کس طرح ابھی تک سر اٹھا کر زندہ رہ رہے ہیں؟ عقل کے اندھے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ تمہیں جتنی محبت زندگی سے ہے، ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ محبت موت سے، لیکن تم ہمیں مار نہیں سکتے، سلیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کرنل نے سنبھل کر کہنا چاہا۔ ہاں، میں اس پاگل پن کا نمونہ کل بھارت کے بچے بچے کو دکھا دوں گا۔ کرنل جوشی، تمہیں آگ سے کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ تم نے میرے ملک کے درسگاہوں کے سامنے تقریب کاری کرائی، جس میں ایسے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جس سے میرے قوم کے درجنوں معصوم بچے جل گئے۔ تم نے میرے ملک کے ٹرینوں میں بم نصب کر دیے جس کے پھٹنے سے تیزی سے آگ لگتی تھی، جس میں معصوم اور بے گناہ مسافر زندہ جل کر مر گئے۔ تمہیں بھی ایسی ہی موت ملے گی، تم بھی جل جاؤ گے، لیکن مرنے کے بعد نہیں، بلکہ ابھی۔ ہاں کرنل، تم ابھی زندہ جل جاؤ گے۔ میں تمہیں اس طرح جلا کر مار ڈالوں گا جس طرح تم نے میرے ملک کے سینکڑوں بے گناہوں کو جلا کر مارا ہے۔ چلو، تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو آخر جلنا ہی تھا، مرنے کے بعد بھی تمہیں جلایا جاتا۔ میں تمہارے لواحقین کی مشکل بھی آسان کر دیتا ہوں۔ سلیم نے اپنے بات کے خاتمے پر اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ موت کی زردی پھیلی دی۔ کرنل جوشی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ اسے ساری زندگی وائٹ فلاور کو مار دینے کی حسرت ہی رہ گئی۔ آج جب وہ ملا تو بھی غالب ہو کر۔ سلیم نے یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی تھی۔ اس کی نظریں برابر دیوار پر لگے کلاک کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنے منصوبے کے ایک ایک حصے پر مخصوص وقت میں عمل کرنا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے پستول نے ایک اور شعلہ اگلا اور کرنل کے عین گھٹنے پر گولی جا لگی۔ اس نے دوبارہ مرتے ہوئے جانور کی طرح ڈکارنا شروع کر دیا۔ سلیم نے پستول میں موجود آخری گولی اس کے دوسرے گھٹنے پر فائر کی۔ اب کرنل کی حالت زمین پر رینگنے والی کیچوے جیسی ہو گئی۔ سلیم کے آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ہی ان معصوم بچوں کی لاشیں لہرانے لگی تھی جو اس وحشی کرنل کے درندگی کے بھینٹ چڑھے تھے۔ زمین پر تڑپتے کرنل پر اس نے بیڈ کی چادریں پھینکنی شروع کر دی تھی جو اس کے بدن سے سانپ کی طرح لپٹتی چلی گئی۔ وہاں موجود لکڑی کے دونوں خوبصورت کرسیاں، چھوٹی میزیں اور اس کمرے میں لکڑی کے بنے تمام ڈیکوریشن پیس اس نے کرنل کے اوپر پھینک کر اس کی چتا مکمل کر دی تھی۔ اب وہ اس کھیل کے آخری سین کو دہرانے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم سے بندھی گولیاں پیٹی سے نکال کر اس پر پھینک دیے۔
اپنا پستول وہاں پھینک دیا اور اس مرتبہ اس کی جیکٹ کے جیب سے جو شیشی برآمد ہوئی اس نے موت کے خوف سے نیم مردہ کرنل جوشی کو زندہ درگور ہی کر دیا۔ یہ پٹرول کی بمشکل آدھی لیٹر کی ایک شیشی تھی۔ کرنل جوشی، تو نے جس آگ کو میرے ملک پر پھیلانے کے لیے اپنی حکومت کا کروڑوں روپے برباد کر دیا، میں وہ آگ تجھے صرف 6 روپے میں دے کر مار رہا ہوں۔ کرنل جوشی، اس پٹرول کی قیمت صرف 6 روپے ہے۔ اپنے وسائل کی بات ہے، میں اتنے پیسے ہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ اس نے کرنل کے سرہانے اکڑوں بیٹھ کر یہ بات کہی اور اس کے اوپر لگے ڈھیر پر پٹرول چھڑکا دیا۔ اب وہ دروازے تک پہنچ چکا تھا جہاں اس نے اپنے دل دماغ میں موجود اس وحشی درندے کے خلاف تمام نفرت کو اپنے ہاتھوں میں منتقل کر لیا اور جیب سے ماچس نکال کر 3-4 تیلیاں اکٹھی جلا کر کرنل کی چتا پر پھینک دی۔ اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی۔ بھاگتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ کمرے سے اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یہ وہ گولیاں تھیں جو اس نے کرنل کے چتا پر پھینکی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے یمراج ہوائی فائرنگ کر کے کرنل کی موت کا جشن منا رہا ہو۔ جس راستے سے وہ آیا تھا اسی راستے سے باہر نکل گیا اور ان لمحات میں وہ جب کرنل جوشی کی خوابگاہ سے بلند ہوتے آلاؤ کے گرد بھارتی فوج کے افسران اکٹھے ہو رہے تھے، وہ اطمینان سے معمول کی جاگنگ کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے معمول کے وقت پر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ورزش کیا کرتا تھا۔ اپنی جیکٹ ایک طرف رکھ کر اس نے معمول کی یوگا کی مشقیں شروع کر دی۔ یہاں سیر کے لیے آنے والے لوگوں نے معمول کے مطابق اسے صبح بخیر کہہ کر ہاتھ ہلائے اس کے قریب سے گزرتے جا رہے تھے۔ سلیم کو آج کئی روز بعد اپنا جسم پھول کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح اور جسم پر پڑا منو بوجھ ایک ہی جھٹکے سے اتار کر رکھ دیا ہو۔ اپنے تربیت کے بعد انہوں نے یوں تو بمشکل 5-7 روز ہی بھارت میں گزارے تھے، لیکن ان 5-7 دنوں میں انہیں کئی جنموں کے مزے مل گئے تھے۔ میجر شرما ان کے لیے روزانہ نئے سے نیا مال سپلائی کرتا تھا۔ اس درمیان وہ مسلسل شراب و شباب کے نشے میں بدمست رہتے تھے اور راہ نے انہیں عیش و نشاط کی وہ منزلیں سر کرا دی تھی کہ اب ان کا راہ کے شکنجے سے بچ نکلنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ ایسے مزے کے لیے بار بار راہ کے گھنونے جال میں پھنسنے کو تیار تھے۔ آج جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے تو اپنی داشتاؤں سے، جو دراصل راہ کی تربیت یافتہ خواہشاں تھیں، یہ وعدہ کر رہے تھے کہ اپنا مشن مکمل کرتے ہی وہ دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ان فحشانوں بھی اپنی تربیت کے مطابق انہیں خاصے بلانے پسلانے اور بہت سے وعدے لینے کے بعد ہی انہیں رخصت کیا تھا۔ پانچوں اپنے قائد فیاض کی سرکردگی میں گزشتہ شراب و شباب کے خمار میں ڈوبے دہلی سے رخصت ہوئے تھے۔ ٹرین نے انہیں امرتسر اتار دیا تھا جہاں سے انہوں نے اپنے ملک میں جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ضرورت کا سامان انہیں کہاں سے حاصل کرنا ہے اور ٹارگٹ بھی دیے گئے تھے۔ میجر شرما نے روانگی سے پہلے ایک مرتبہ پھر بطور احتیاط ان کی سامان کی تلاشی لے کر اس بات کا اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ ان کے پاس کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے۔ راہ نے ہی انہیں خریداری کے لیے اچھی خاصی رقم بھی دی تھی اور اب وہ معمول کے پیرے بازوں کی طرح اپنے ساتھ اچھا خاصا سامان لے جا رہے تھے تاکہ دوسری طرف یہی سمجھا جائے کہ وہ عام قسم کے نوجوان ہیں جن کا آنا جانا سرحد کے آر پار لگا رہتا ہے۔ یہ لوگ کچھ مال ادھر سے ادھر لے کر جا کر فروخت کرتے تھے اور کچھ ادھر سے ادھر لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح ان کا دھندا دونوں طرف کے کسٹم افسران کو دے دلا کر جاری رہتا تھا۔ ان کے لیے اس طرح آنا جانا کوئی پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں تھا، یہ کوئی جھجک محسوس کرتے۔ وہ اس سے پہلی بھی متعدد مرتبہ بھارت جا چکے تھے۔ ان میں سے ہر نوجوان نے 3 پاسپورٹ مختلف ناموں سے بنوا رکھے تھے اور ہر دفعہ نیا پاسپورٹ دکھا کر ویزا لے لیا کرتے تھے۔ ٹرین میں بھی وہ تمام راستے بدمستیاں کرتے آئے تھے۔ انہیں رخصت کرنے کے لیے دہلی سے راہ کا ایک افسر بطور خاص سرحد تک ان کے ساتھ آیا تھا تاکہ بھارتی کسٹم کا عملہ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کر دے۔
جبکہ دوسری طرف کا بندوبست انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ راک آفیسر انہیں بھارتی سرحد پر رخصت کر کے واپس چلا گیا۔ اس ٹرین کو اب پاکستان جانا تھا۔ ان پانچوں گدھوں کی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس ڈبے میں موجود دیگر پاکستانیوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو بڑے غور سے دہلی سے یہاں تک ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا آیا تھا، اور جس سے اس درمیان ان کی ملاقات کرنے والے ایک ایک شخص کا حلیہ تک اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں درج کر لیا تھا۔ ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی اور وہ پانچوں بڑے اطمینان سے اپنے سامان سمیٹ رہے تھے۔ باقی مسافروں کو دھکا مارتے وہ سب سے پہلے باہر آئے تھے۔ ان کے بعد باہر آنے والا وہی نوجوان تھا جو اب تک ان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس نے باہر آنے کے بعد ڈبے کے دروازے کے سامنے شلوار قمیص میں ملبوس ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو ان کی نشاندہی کرانے کے بعد مخصوص اشارہ کیا تو اس نے گردن ہلا کر اس کی بات سمجھنے کی یقین دہانی کرائی اور ان کے تعاقب میں چل دیا۔ یہ انسپکٹر اشرف تھا جسے پہلے ہی سے سارا منصوبہ سمجھا دیا گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ ان پانچوں کا سرغنہ کون ہے، کتنا مال ہے۔ اس نے اچانک ہی فیاض کے کانوں میں چلتے چلتے اس کے نزدیک پہنچ کر سرگوشی کی۔ یار تھوڑے سے پان اور کچھ گھر والوں کے لیے کپڑے وغیرہ ہے، اور ہمارے پاس کیا ہوگا؟ فیاض نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ کتنے آدمی ہو؟ اشرف نے دوسرا سوال کیا۔ 5۔ فیاض نے جواب دیا۔ 5000 دو گے سارے مال کا؟ انسپکٹر اشرف نے بڑے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نہیں یار، ہم غریب آدمی ہے۔ فیاض نے مکاری دکھائی۔ ٹھیک ہے، آج بڑے افسروں نے چھاپا مارا ہے، دگنی رقم بھی دو گا اور سارا مال دوبارہ باندھو گے۔ انسپکٹر اشرف نے اسے باور کرا دیا۔ دونوں کے درمیان 3-4 مزید فکروں کا تبادلہ ہوا اور 4000 روپے پر سودا طے پا گیا۔ میرے پیچھے آ جاؤ۔ اشرف نے انہیں اشارہ کیا اور پانچوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے تعاقب میں چل دیے۔ انہوں نے اپنے دانست میں بڑا مارکا مارا اور بہت سستا سودا کیا تھا، کیونکہ کسٹم والوں کے ہتھے چڑھ جاتے تو 10,000 سے کم میں جان نہیں چھوٹتی۔ انسپکٹر اشرف کے تعاقب میں وہ کسٹم لائن عبور کر کے اور اب اسٹیشن سے باہر آ رہے تھے۔ ان لمحات میں جب وہ فیاض سے 4000 روپے وصول کر رہا تھا، اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 10-12 سفید پوشوں نے انہیں پکڑ لیا۔ رشوت لے رہا تھا۔ انہوں نے انسپکٹر کو گھور کر کہا، جناب ہم بے قصور ہے، یہ خواہ مخواہ ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ فیاض نے اپنے دانست میں ہوشیاری دکھائی اور ان کا آفیسر کو مخاطب کر کے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمیں ایسے راشی افسروں سے نمٹنا آتا ہے۔ اسی نوجوان افسر نے اشرف کو قابو کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کا صرف بیان لکھیں گے تاکہ اس کے خلاف کارروائی مکمل کر سکیں۔ اس افسر نے فیاض کو مخاطب کیا۔ فیاض نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر گھبراہٹ دیکھی تو آنکھ دبا کر انہیں نارمل رہنے کا اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی جیپ میں اپنے سامان سمیت اپنی دانست میں انسپکٹر اشرف کے خلاف بیان درج کروانے جا رہے تھے۔ ان کا سفر کا اختتام خدا خدا کر کے ہوا۔ ان لوگوں کو جیپ میں بیٹھے تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا تھا جب جیپ چاونی کے علاقے میں موجود ایک کوٹھی میں داخل ہوئی، جس کے مین گیٹ کا دروازے سے بڑا تالا لگا کر بند کیا گیا اور جس کی اونچی اونچی دیواروں پر بجلی کے تاریں لگائی گئی تھی۔ جیپ اندر داخل ہوتی ہی دروازہ پھر بند ہو گیا۔ آپ لوگ ہمیں کہاں لے آئے؟ فیاض کے ساتھیوں میں سے ایک نے گھبرا کر کہا۔ انہیں اب الجھن کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ چپ چاپ بیٹھو، خبردار اگر کسی نے ایک لفظ بھی زبان سے اور کہا۔ اسی نوجوان افیسر نے جو انہیں یہاں بیان دلانے لایا تھا، انہیں اس بری طرح ڈانٹا کہ ان میں سے 2-3 کی تو گھگی بد گئی۔ نیچے اترو، اگلا حکم موصول ہوا۔ جیپ کے باہر ان کا استقبال کرنے والے پہلے سے 15-20 جوان موجود تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے سب ان پر بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ فیاض اور ان کے ساتھیوں کو صورتحال کی کچھ سمجھ آتی، انہوں نے پانچوں کو مار مار کر ادھمودہ کر دیا۔ پھر وہ نیم بے ہوش فیاض کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے مختلف کوٹریوں کی طرف لے گئے، جبکہ فیاض کو 2 جوانوں نے بازوؤں سے پکڑا اور ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے ایک بڑے ہال کمرے میں لے گئے، جہاں ایک فوجی افیسر میز کرسی سجائے بیٹھا تھا۔ ویلکم ویلکم،
اس نے فیاض کو دیکھ کر تالی بجائی۔ اسے پانی پلاؤ۔ اس نے اپنے جوانوں کو اگلا حکم دیا، جنہوں نے دوسرے کونے میں رکھے ایک جگ اور گلاس سے اسے پانی پلا دیا۔ پانی پینے کے بعد فیاض کے اوسان قدرے بحال ہوئے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا ادراک بھی ہو گیا۔ ابھی تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے یہ لوگ شاید شک میں پکڑ کر لے آئے ہیں، لیکن ہوش و حواس قائم ہونے پر فوجی آفیسر نے اس کے آنکھوں کے سامنے ایک تصویر لہرائی اور دوسرے ہی لمحے فیاض سمجھ گیا کہ وہ سب لوگ بری طرح قابو میں آ چکے ہیں۔ یہ ان تصویروں میں سے ایک تصویر تھی جو انہوں نے دہلی میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں انسپکٹر سدرشنا اور اس کے بوائے فرینڈ راج کمار جی کو دکھائی تھی۔ شاید انہوں نے موقع پا کر وہاں سے کھسکا لی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسپکٹر سدرشنا پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کے انسپکٹر را کی انسپکٹر سدرشنا پاکستانی ایجنٹ ہے، جس نے انہیں تخریب کاری کی تربیت دے کر یہاں بھیجا ہے۔ اسے آسمان گھومتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر فوجی آفیسر کی آواز کسی کنویں سے آتی دکھائی دی، میجر شرما بھی ہمارا ہی آدمی ہے۔ انسپکٹر سدرشنا کی تو بات ہی چھوڑو، ہم نے انہیں تمہارے لیے وہاں چھوڑ رکھا ہے۔ اب مجھے فوراً فیصلہ کر کے بتا دو کہ ساری زندگی جیل میں سڑنے کا ارادہ ہے یا سچ سچ بتاؤ گے۔ اس بات کا تو تم نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ ہم سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ مجھے کچھ اس کا فکرہ نامکمل ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی دھلائی شروع ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے کا اعلان کر رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دے تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔ پاکستان زندہ باد۔